بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بیکاز تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. آئی ایم پریویلیج ٹو ہیو ڈاکٹر حماد لکھوی ود اس آفٹر لانگ ٹائم. شیخ بھی مصروف ہوتے ہیں کافی زیادہ, ہم شکر گزار انہوں نے ٹائم دیا اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ ماشاءاللہ فرمائش بھی آ رہی تھی. سو ہیئر از ڈاکٹر حماد ود می. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شیخ؟ خیریت سے ماشاء اللہ؟ مصروفیات ٹھیک جا رہی ہیں آپ کی؟ شکر اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ شیخ, آپ نے ٹائم دیا. تھوڑا سا ہم دور آ گئے آپ کے وہاں سے بٹ ایک مقصد تھا یہاں آنے کا, ابھی میں ذکر کر ہی رہا تھا آپ سے, تو اللہ اس میں کامیابی بھی دے رہے ہیں, ہماری دعا بھی کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. شیخ, ہمارا ایونٹس آف چینج ایک ٹور چل رہا ہے آج کل, جو پورے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں, شہروں میں, کالجز میں. تو وہاں جا کے کانفرنسز بھی ہم نے کرائے, بھی پنجاب کو کور کیا ہے, پرسوں ہم سندھ کے لیے نکل رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایک بہت کامن سوال میں نے نوٹ کیا کانفرنسز پہ بھی اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, وہ یہ سوال آ جا کے مطلب سوال کا کرکس یہی ہوتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ مایوسی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. ڈی موٹیویشن, مایوسی, اسپیشلی ہماری نوجوان نسل میں. اب اس کی بہت سی ریزنز ہیں, ان امپلائمنٹ کہہ لیجیے, یا اپنے کو پرسنل ایشوز ہیں, ہڈن سنس ہیں, اللہ معاف کرے, گھریلو مسائل ہیں, جو بھی ہیں. لیکن شیخ اتنی مایوسی آنیسٹلی مطلب ایٹ لیسٹ سوالوں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ اتنے زیادہ سوال اس ٹاپک سے آئیں گے. تو میں نے کہا اس پہ ضرور آپ کی بھی ایک جو ہے وہ ایک انشاءاللہ ہونی چاہیے ایڈوائس کہ کیا کریں. اور مایوسی بیسکلی عجز, کسل, اس کے اوپر دعا بھی ہے. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا پہلے ایکسپلین آپ کر دیں, عجز کیا ہے, کسل کیا ہے, اور پھر مایوسی, یہ تینوں ٹرمینالوجیز جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں یا نا امیدی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز محسوس کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جتنے اسباب و وسائل تھے جی, اس میں سے کوئی بھی کام نہیں دے رہا. صحیح. جب سارے اسباب و وسائل سے انسان مایوس ہو جائے تو اس کو عجز کہتے ہیں, کہ عاجزی ہے, اس کی کوئی قوت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کسل جو ہے وہ تھوڑی سستی, یا کہہ لیجئے کسل اصل میں جو دھاگا, باریک دھاگا ہوتا ہے نا, وہ بہت باریک, جو ہی ذرا سی اس کو یعنی تناؤ آئے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا یعنی کسل مندی کہتے ہیں یا کسل کہتے ہیں, کہ انسان جو ہے وہ بالکل مایوسی کے اس آخری سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, اس کا نہ مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے, نہ اس کی باڈی ایکٹیو رہتی ہے. اس کے جتنے یعنی اعضائے رئیسہ ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں, اور وہ بالکل آدمی انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہے. اب ان دونوں کیفیتوں کا ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جب آپ کا ذہن جو ہے وہ مایوس ہوگا تو آپ کی باڈی جو ہے اس کے مطابق وہ کسل مندی کا شکار ہو جائے گی. تو یہ کیفیت آج کے دور میں کیوں ہے, اس میں میرے خیال میں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کی کیفیات ہیں اور نوجوانوں کے جو حالات ہیں, وہ حالات کی وجہ سے ان کی کیفیات بنتی ہیں. حالات کیا ہیں کہ آج کا نوجوان سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں مقابلے سے تھک گیا ہے. مقابلہ ایسا ہے, اور وہ جس مقابلے کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ ہے بھی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی آرٹیفیشل لائف کا آرٹیفیشل مقابلہ ہے. صحیح بات, صحیح بات. اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس میں جو ہے یوں دوڑے چلا جا رہا ہے آج کا نوجوان. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا, اندازہ کریں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہماری فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی تو یہ میکسیمم ٹارگٹ ہوتا تھا, اور فرسٹ ڈویژن بہت اچھی ہوتی تھی. اور میں نے مثلاً ایم اے میں نے گولڈ میڈل لیا پنجاب یونیورسٹی سے, اور گولڈ میڈل میں مجھے میرے جو مارکس تھے وہ 73% تھے. 73% مارکس میں نے ایم اے اسلامیات میں گولڈ میڈل لے لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ 80% مارکس تو کوئی مارکس ہی نہیں نا. اب یعنی صورتحال ایسی ہے کہ 80% نمبر آ جاتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں کہلاتے, پھر 90% ہیں, پھر 95% ہیں, اور بچے جو ہیں وہ 97% نمبر لے کے بھی مایوس کر لوٹتے ہیں کہ
دوسرے کے 98% آ گئے ایسے ہی۔ اور جس نے 98 لیے ہیں وہ مایوس گھر لوٹتا ہے کہ دوسرے کے 99% آ گئے. تو یوں یہ جو مقابلہ ہے نا اس کے اندر اب یعنی کہہ لیجیے آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے. نوجوان جب اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اور تھکا ہوا کیوں نہ محسوس کرے کہ جب اس کو ہر سٹیپ پہ مایوسی ملتی ہے اور وہ والی تھنکنگ تو اب ختم ہو گئی ہے کہ چلیں مجھے کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو بہتر ہے اپنے آپ کو. یہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا جب ہم نے ہمارا ایم اے کا پارٹ 1 کا رزلٹ آیا تو ہمارا پورا گروپ جو تھا ان کی فرسٹ ڈویژن آئی پارٹ 1 میں. ایک ہمارا دوست تھا اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی. اچھا ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس گئے اظہار ہمدردی کے لیے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں کہ آپ کے نمبر کم آئے, یعنی اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی, ہم سب کی فرسٹ ڈویژن آئی. تو وڈ یو بلیو کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو اس نے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھا, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں. اچھا جن کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا ان کے نمبر اس سے بھی کم تھے. اچھا اس نے وہاں پھر ایک شعر پڑھا جو مجھے آج تک یاد ہے. اس نے کہا یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں, یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں تیرے ایوان کی فصیلوں سے ذرا اونچا ہے. زبردست, بالکل ٹھیک. یعنی اس کو نا یعنی اس نے بالکل اس میں ایسا ذرا بھی اس نے افسوس نہیں کیا. اس نے کہا بھی اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہیں, اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. بہترین. اور اب جو مقابلہ ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کا مقابلہ ہے. لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرے نمبر اس سے زیادہ ہے. ہماری ایک بھتیجی ہوا کرتی تھیں اور اللہ بخشے وہ بعد میں وہ ینگ ایج میں فوت ہو گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے دادا سے جا کے بات کر رہی تھی تو دادا جی نے کہا کہ تم سیکنڈ آئی ہو, تم فرسٹ نہیں آئی. صحیح. اب یہ تھنکنگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو مقابلہ ہے اب اور طرح کا ہے, اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, تم سیکنڈ آئی ہو, تو وہ اپنی طرف سے گویا اس کو یعنی اس طرح سے تحریک دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آنے کی کوشش. وہ کہتے ہیں ابا جان یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا یہ فرسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا یعنی چھوٹی بچی تھی اس نے کہا فرسٹ کے ساتھ ہی تو سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی کوئی مایوسی والی بات نہیں, اگر میں سیکنڈ آئی ہوں, میں فرسٹ نہیں آئی تو دین وٹ. اور یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور میں ایک اور واقعہ میں نوجوانوں کے لیے سنا دوں. ہماری ایک بھانجی ہے, اس نے ایم اے اسلامیات میں داخلہ لیا اور اس کے نمبر اتنے اچھے تھے بی اے میں کہ وہ انگلش میں بھی جا سکتی تھی, کسی اور سبجیکٹ میں بھی جا سکتی تھی. ان کی والدہ جو ہماری باجی, انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کو کس میں داخل کروائیں. تو میں نے کہا اس کو آپ اسلامیات میں داخل کروائیں, اس لیے کہ جو ٹرمینل ڈگری ہوتی ہے نا وہ بندے کے ذہن پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے. صحیح. اور آدمی پوری زندگی اس کے مطابق سوچتا ہے جو ٹرمینل ڈگری اس نے لی ہوتی ہے. تو آپ ان کو اسلامیات کروائیں تاکہ پوری زندگی جو ہے نا ان کو اسلام ان کے ذہن پہ غالب رہے. تو بہرحال وہ چونکہ فرسٹ آ رہی تھی, میٹرک میں فرسٹ ٹاپ کیا, ایف اے میں ٹاپ کیا, بی اے میں ٹاپ کیا کالج اپنا, تو میرا خیال تھا یہاں بھی ٹاپ کرے گی. صحیح. تو یہاں جب اس کا رزلٹ آیا پارٹ 2 میں, تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی, اینول سسٹم تھا, تو 1-2 دن پہلے بورڈ آف ایگزامینرز کا اجلاس ہوتا تھا. تو اس میٹنگ میں وہ رزلٹ پاس ہوتا تھا تو اپروو ہوتا تھا. تو میں اس میں ہم دیکھ لیتے تھے, جس کا کسی کا رزلٹ دیکھنا ہوتا تھا تو 2 دن بعد رزلٹ آتا تھا, 1 یا 2 دن بعد. تو میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو وہ 3 یا 4 نمبر پر آئی, فرسٹ نہیں آئی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا اس کو فرسٹ آنا چاہیے تھا, میں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ اس کو فرسٹ آنا چاہیے, اور وہ فرسٹ نہیں آئی. اور میں نے اس کو فون کیا اور اس کو ایک تو رزلٹ بتایا, اور دوسرا میں نے اس کو کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, اور افسوس کا میں نے اظہار کیا. اس نے مجھے آگے پتہ کیا کہا, اس نے کہا مام جی آپ تو ایسے کیا کر رہے ہیں جیسے یہ آخرت کا امتحان ہو. اس نے مجھے یہ کہہ کے شرمندہ کیا. اس نے کہا آپ تو اتنا افسوس کر رہے ہیں جیسے آخرت کا امتحان. اس کی کیا بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بس فرسٹ نہیں آئی تو پھر کیا ہے. اصل میں اس سوچ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. یہ سوچ ہمارے آج کے نوجوان میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے, اور اس میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ بالکل اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا پھر اس سے اوپر سوشل میڈیا کا پریشر ہے. اور سوشل میڈیا کا اس قدر پریشر ہے کہ ہر شخص نے اپنی کامیابی جو ہے
اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, بالکل اور بڑھا چڑھا کے شیئر کرنا ہے, ہم، مبالغہ